أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ اس آدمی کے مقابلے میں کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، نیکوکار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیا، اس حال میں کہ وہ باطل طریقوں سے ہٹ کر صحیح طریقے پر ہے، توحید کے اوپر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. تو دیکھیے، میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اعتقاد، عقیدہ، اور ایک عمل. بعض دفعہ آدمی کا عقیدہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہوتا، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل تو صحیح ہوتا ہے لیکن اعتقاد صحیح نہیں ہوتا، عقیدہ اچھا نہیں ہوتا. دین اسلام کی بنیاد انہی دو باتوں پر ہے، ایک تو بلیوز اور ایک عمل، عقیدہ اور عمل. تو من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ سونپ دیا، اپنے کو حوالے کر دیا اللہ کے، اس میں اشارہ ہے عقیدے کی طرف، عقیدے کی طرف. اس لیے کہ اسلام کے معنی ہے جھک جانا، تابع ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، یہ اسلام کا معنی ہے. اور انسان کے بدن کے اندر اگر بیسٹ حصہ اگر کوئی ہے تو اس کا چہرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ چہرے پہ مت مارو، چاہے مدرسے کے طلبہ ہو چاہے بیوی ہو، چہرے پہ نہ مارا جائے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نازک اعضاء اور جو بہت زیادہ یوزفل اعضاء ہے وہ یہیں پر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، آنکھیں، دیکھو سب قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوپر چہرے پہ رکھی. تو اس کو جھکانے کو کہا کہ اس آدمی کے مقابلے میں کس کا دین اچھا ہوگا جس آدمی نے اپنا چہرہ اللہ کے سونپ دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. تو اسلم وجہہ للہ کے اندر عقیدے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ انسان جب اپنے دل سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیتا ہے اور اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا. تو یہ عقیدہ. اور عمل کا وہو محسن، وہو محسن، اور اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے. اب نیکوکار کا مطلب بھلائیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا. ایک آدمی صرف بھلائیاں تو کرتا ہے لیکن برائیوں سے بچتا نہیں ہے، تو وہ آدمی کہاں اچھا ہوگا؟ نماز پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگوں کو چھیڑتا ہے، تو پھر وہ کہاں نیکوکار ہوا؟ ایک آدمی برائیاں تو نہیں کرتا لیکن نیکیاں بھی نہیں کرتا ہے، دونوں چیزیں داخل ہیں نیکوکار کے اندر.
اچھائیاں کرے، برائیوں سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک بات اور یہ ہے کہ جو آدمی صرف اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، غیر اللہ کے حوالے نہیں کرتا، ایک معنی یہ بھی نکل رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس آدمی سے اچھے دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا ہو، غیر اللہ کو سونپا نہ ہو۔ بھائی آدمی کا کمال ایمان، مکمل ایمان اس وقت ہوتا ہے جب کہ اپنے سب تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دے اور غیر کی طاقت سے اپنے آپ کو بری کر دے کہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بری کرنا اپنے آپ کو غیر کی طاقت سے کہ بھائی غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ بھلائیوں کی طرف پھیرنے والا، برائیوں سے پھیرنے والا اور بھلائیوں کی طاقت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنی چاہیے روزانہ 100 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان تسبیحوں کو اپنی زندگی میں جگا دو، اپنا عمل بناؤ، اپنا عمل بناؤ کہ جب تک یہ نہیں کریں گے کھانا نہیں کھائیں گے، چائے نہیں پئیں گے، سوئیں گے نہیں۔ اپنا عمل بنا لو۔ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل راستہ وہ ہے جو اللہ کی مدد کے ساتھ کیا جائے۔ غیر اللہ کی مدد جہاں ہوگی وہ باطل طریقہ ہوگا۔ جیسے کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اور بھی دوسرے عقیدوں کے بارے میں گزشتہ آپ کو بتلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سوال کے ذریعے بیان کیا کہ اس آدمی سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے۔ تو کوئسچن کی شکل میں اس لیے کیا تاکہ کمال کی انتہا کو پہنچ جائے، آدمی سمجھ لے کہ اس سے تو بڑھیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے شب کل کہا تھا گشت کے بیان میں کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک در پکڑ لو، ایک دروازہ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ آدمی فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ فیملی ڈاکٹر کیوں رکھتا ہے؟ ہماری جو پوری نسل ہے، خاندان ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے وہ واقف ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ تر تکلیف کون سی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے، سمجھے؟ اگر آدمی کبھی یہاں سے دوائی لے لی، کبھی وہاں سے لے لی، تو کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک پریکٹس کرتا ہے۔ تو فیملی ڈاکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بلڈ گروپ کو جانتا ہے، ہمارے خاندان کی ہسٹری کو جانتا ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہی، اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا۔ تو ایک ہی دروازے کو پکڑ لو، غیر کے دروازے کو میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ محسن ہے، یعنی نیکوکار ہے۔ محسن کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان، کہ اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کانک تراہ، اللہ کو ایسے، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس درجے پہ نہیں پہنچے ہو تو کم از کم اس درجے پہ رہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت دیکھتا ہو تو کیسا کام کرتا ہے آدمی، اگر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہو ایسے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اگر بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جاوے تو پھر اور زیادہ دھیان سے کام کرے گا۔ تو یہ دو درجے ہیں احسان کے کہ آدمی اس طرح عبادت کرے کہ وہ خود خدا کو دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات معلوم ہے کہ فضیلت اسلام کی فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو دین ابراہیم کی طرف دعوت دی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ہاں، وہ محسن کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار کا مطلب یہ کہ تمام بھلائیاں کرنے والا، برائیوں کو چھوڑنے والا، اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کام کرنے والا، اس کو کہتے احسان۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا اتباع کیا۔ اب سوال یہ کہ اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ان میں سے کسی اور کا نام نہیں لیا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا کیوں لیا؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دیکھو سارے نبیوں کا دین ایک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر اعتبار سے قربانی دی، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اپنے اعضاء کو پیش کر دیا، اپنی اولاد کو پیش کر دیا، اپنی تمام صلاحیتوں کو ظاہر میں باطن میں سب اللہ کی رضامندی میں ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر مشغول ہو گئے، غیر اللہ سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ دوسری بات یہ کہ ساری امتیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ساری قومیں مانتی ہیں، کافر مشرک بھی مانتے تھے، عرب مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنوں نے نہیں مانا، بنی اسرائیل نے بھی کتنا ستایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جوئس لوگوں نے نہیں مانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو ساری امتیں مانتی تھی، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہر دین میں ان کی تعریف کی گئی، ہر دھرم کے اندر ان کی تعریف کی گئی، اور دین اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، وہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے میچ کھاتی ہے۔ طواف کرنا، سعی کرنا، حج کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کرنا، ختنہ کرنا، مونچھیں کتروانا، عجیب عجیب جہالت ہے۔ آج میں نے ایک آدمی نے کچھ واٹس ایپ پہ رکھا تھا تو میں نے سنا، یہ کیا الٹی چال چلتے ہیں، دیکھو کتنا الٹا پڑھاتے ہیں کہ مسلمان مونچھ کیوں رکھتے ہیں اور داڑھی، مونچھ کیوں کترواتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مونچھ اس لیے کترواتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عرب کے اندر دھول بہت اڑتی تھی، اور مونچھوں کے اندر وہ دھول لگ جاتی تھی، پسینے میں سب یہ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ لوگ مونچھیں کترواتے تھے، اور ان کا فیشن تھا داڑھی رکھنا۔ ارے بھائی، دین کے بارے میں پتہ نہ ہو کسی دفعہ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو، مجھے کترواؤ، بس بات خلاص۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب پیتے ہیں تو ہماری مونچھیں اس میں شریک ہو جاتی ہے پینے کے اندر، اور داڑھی تو بڑے بڑے لوگوں نے رکھی، سارے نبیوں نے رکھی، بڑے بڑے سائنسدانوں نے رکھی ہے، دنیا کے دنیاوی اعتبار سے جو بڑے بڑے گزرے ان لوگوں نے بھی بڑی بڑی داڑھیاں رکھی تھی۔ جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہوں گے وہاں ان کو تصویریں ملے گی تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے جوئس اور وہ کرسچن اور سائنسدان سب کی داڑھیاں تھی بڑی بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اکثر اس شریعت میں پائی جاتی ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت جب دونوں سیم ہے تو پھر حضور کی فضیلت کیا ہوئی ہے؟ بھئی بات اگر یہ ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی وہی حضور کی شریعت تھی تو پھر فرق کیا ہوا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی وہی حضور کی شریعت تھی، اس کا کچھ حصہ تو تھا لیکن اور بھی بہت کچھ زیادہ تھا۔ جو اس امت کو دی گئی ہے بہت ساری خصوصیتیں، وہ حضور کی وجہ سے یا حضور کو دی گئی ہے، جو اگلی شریعتوں میں نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی نہیں تھی وہ بات۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے صدیق، صدیق کہتے ہیں دوست، اور خلیل کے معنی بھی دوست، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہ لفظ خلیل خلال سے بنا ہے، اور جس آدمی کی محبت رگ و پے میں پیوست ہو گئی ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ خلل سے بنا ہے، چونکہ خلل کے معنی کچھ خالی جگہ، تو دو دوست جو بہت گہرے دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جو کچھ کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، کچھ ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ زجاج کہتے ہیں کہ ان کی محبت میں کوئی خلل نہیں تھا اس لیے ان کو خلیل قرار دیا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ عادت سے بنا ہے اور دو دوستوں کی عادتیں ہمیشہ یکساں رہتی اسی لیے تو دونوں میں دوستی قائم ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ خلا کے معنی حاجت، ضرورت، جو دو دوستوں میں جب دوستی گہری ہوتی ہے تو پھر جو ضرورت مند دوست ہوتا ہے اس کی ضرورت اس کا دوست پوری کیا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا کہ ابراہیم ہمارا خلیل ہے۔ اب سوال ہے کہ کیوں ان کو خلیل کہا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنا اونچا مقام دے دیا، اتنا اونچا منصب کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کارنامے ایسے انجام دیے جس کی وجہ سے اس منصب کے لائق ہوئے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نمرود جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، قحط سالی تھی ان کے علاقے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے پاس بہت سارا اناج تھا، اس کے پاس جب کوئی جاتا تو کہتا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ آپ، اس کو جب یہ کہتے کہ آپ، کہا اچھا دو اس کو اناج، یہ مجھے رب مان رہا ہے، دو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، حق ہے تو لینا چاہیے، بادشاہ ہے تو کیا وہ حق ہے، رعیت کا ایک حق ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بادشاہ کے پاس کیوں گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اچھا تیرا رب کرتا کیا ہے؟ کہ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا رکو، دو آدمیوں کو لاؤ، جیل میں سے لائے، ایک کو کہا اس کو قتل کرو، اس کو چھوڑ دو۔ کہا دیکھو ہم نے ایک کو زندگی دی ایک کو موت دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، زندگی دینا الگ چیز ہے، مار ڈالنا الگ چیز ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو اس طرح سے نکالتا ہے، تو بھی اس طرح سے نکال کے دکھا، تو بھی اس طرح سے نکال۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اناج نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا کہ جاؤ۔ وہاں ریت پڑی ہوئی تھی، ریت بالو جس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لینے گئے تھے، اور تھیلی کو کم از کم یہ کہ بھر تو لوں، اس میں سے ریت ہی بھر لیتا ہوں، کیونکہ گھر والے نا امید نہ ہو کہ بالکل خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ ہی آئے۔ اسباب کے درجے میں انہوں نے ریت بھر لی اور گھر آ کے رکھ دی اور سو گئے۔ سارا علیہ السلام بھی سوئی ہوئی تھی، آنکھ کھلی اٹھی تو دیکھا کہ تھیلے بھرے ہوئے ہیں۔ اس تھیلے میں سے نظر کی تو اس میں اناج بھرا ہوا تھا، اسی سے پکانا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلی تو خوشبو آئی کچھ پکنے کی، کہ واہ۔ پوچھا کہ یہ کہا آپ لائے تھے؟ ہاں، میرے خلیل کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ وہیں سے ان کو خلیل کہا گیا۔ اور بعض کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مصر میں ان کا ایک دوست تھا، مصر میں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا اس کے پاس
کہ بھیجے اناج لاوے. اس نے کہا کہ اگر آپ ہی کے لیے چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، وہ جتنا نہیں کھاتے تھے اس سے زیادہ لوگوں کو کھلا دیتے تھے. ایسے دیکھو اللہ والوں کی یہ صفت رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ سخاوت بہت زیادہ تھی. تو اس دوست نے بھیجا یا نہیں بھیجا، وہ دو خالی آئے تو انہوں نے راستے سے کچھ بھر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اناج بنا دیا. تو بیوی نے کہا، بیوی سے پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ کا دوست جو مصر میں ہے اس نے بھیجا. کہا نہیں، یہ میرے خلیل نے بھیجا ہے، خلیل یہ اللہ، میرا اللہ جو دوست ہے میرا اس نے بھیجا. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے ایسے جا رہے تھے، فرشتوں نے تسبیح پڑھی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، جیسے ہم لوگ تراویح کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت. وہ فرشتہ پڑھتا پڑھتا جا رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ تسبیح اتنی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی، کہا رک جا ایک دفعہ اور بول. تو کہا کہ ایسے مفت میں تھوڑی پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 5000 بکریاں تھیں، اور بعض کتابوں میں تو لکھا کہ بکری کے جو پٹا لگا تھا وہ بھی سونے کا تھا، بیلٹ لگا ہوا تھا وہ بھی سونے کا تھا. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں فری نہیں پڑھتا، کچھ دینا. کہا کہ اچھا آدھے جانور لے جا، لیکن تو ایک دفعہ پڑھ وہ کلمہ. وہ پڑھا. کہا اور پڑھ. کہا نہیں کچھ دینا تھا کہ یہ سارے لے جا. پھر پڑھا. فرشتے نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے ہی، آپ کا رہنے دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا. مختلف روایتیں ہیں اس طرح کی. اور امام فخر الدین رازی نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ مہمان ہیں تو فوراً بچڑا ذبح کر دیا. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی مت کرو، ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، حضور نے بھی گائے ذبح کی ہے. اب فرشتوں کے سامنے کھانا پیش کیا تو وہ کھا نہیں رہے. پہلے زمانے میں بھی ایسا سوچتے تھے کہ اگر یہ لقمہ نہیں کھاتا اس کی کوئی نیت خراب ہے، کیونکہ جس کا نمک کھاتے ہیں اس کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی. وہ پہلے زمانے میں بھی لوگ یہ سوچتے تھے. لیکن آج کا تو یہی زمانہ ہے کہ جس کا کھائیں گے اسی کا کھو دیں گے، ہیں؟ یہ ایک فیشن ہو گیا، جس کا کھائیں گے اسی کا کھو دیں گے. اس لیے کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ. ہاں، بہت سوچ کر سمجھ کر جینے کا وقت ہے یہ، بہت ہی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کھائیے. کہا کہ ہم تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ضیافت اور مہمان نوازی اور یہ سب چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا. اب ایک سوال ہے کرسچن لوگوں کا، جب ابراہیم خلیل ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ان کا سوال ہے. کرسچنوں نے ایک سوال قائم کیا کہ جب بہت زیادہ محبت ہو کسی کے ساتھ تو فرط محبت میں اس کو خلیل بنا سکتے ہیں، تو پھر بیٹے کا لقب کیوں نہیں دیا جا سکتا محبت کی بنیاد پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبت تو غیر جنس سے ہو سکتی ہے. آدمی آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے عرب لوگ کیا پال رہے ہیں معلوم؟ لائن، ٹائیگر پال رہے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ایسا. اب سوچئے کہ ان سے پیار ہوگا ایسے اس کو حق بھی کریں گے. تو محبت ہونا، تعلق ہونا غیر جنس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا بیٹی ہونا غیر جنس سے ہو سکتا ہے کہ بکری کو یہ کہے کہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے. جنس الگ ہو گئی. تو خدا ہے اور بندہ بندہ ہے، تو خدا کے بیٹا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جواب دیا گیا ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو آپ لوگ دیکھیں تو واقعتاً قرآن کے اندر جا بجا ان کے مناظرے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی، اپنی اولاد کی فکر کی اور ایمان کی جو فکر کی، وہ سارا قرآن پڑھا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اب سوال یہ ہے
کہ بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا اتباع کیا، بس اتنی بات یہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کا تذکرہ بھی اس میں کیوں کر دیا؟ کہا اس وجہ سے تذکرہ کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کے طور و طریق کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوست کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے۔ ہاں، قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفا کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو بیٹے کے مقابلے میں دوستی زیادہ مضبوط ہے۔ کیا؟ بیٹے کے مقابلے میں دوست، یہ دوستی کا تعلق زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا تو دشمن ہو سکتا ہے لیکن جو صحیح دوست ہوگا وہ دشمن نہیں بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہنا۔ قرآن کہہ رہا ہے 28ویں پارے میں۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنے کی چیز ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، ورنہ پاکستان کے مولانا نے نیوزی لینڈ کے اندر میرے جانے سے پہلے کی بات ہے، بیچارے نے کسی شادی میں یہ بیان میں کہہ دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو ہمارے فیجی والے تو ٹوٹ پڑے اس کے اوپر کہ کیا کہہ رہا ہے، اولاد کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فتنے کا معنی آزمائش۔ آدمی اولاد کی وجہ سے بہت جگہ پہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ اس کو جھکنا پڑتا ہے، اور شریعت کے بعض احکام میں بھی وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ کہا کہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ لیکن یہاں جو میں نے کہا کہ تمہاری بعض عورتیں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچ کے رہیو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ان کی صحیح تربیت کرو۔ ماں باپ کی پٹائی اپنی اولاد کو بچپن میں جو مل پڑتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ درخت کو پانی دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر بچپن میں کبھی چمٹی نہیں چپکائی ہوگی تو بڑے ہو گئے وہ سوچے گا کہ اچھا آپ مارتے بھی ہیں، آج تک تو مارا نہیں۔ ہاں، پھر قانون بتلاتے ہیں۔ آج کی اولاد کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے اور سمجھانا بھی بہت مشکل ہے۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ تو ایک سوال یہ کہ ہمارے نبی کا کیا پھر؟ تو ہمارے نبی خلیل بھی ہے اور حبیب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بھی بنایا ہے اور حبیب بھی بنایا ہے۔ حبیب کا مقام خلیل سے آگے ہے، سمجھے؟ حبیب کا مقام خلیل سے آگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے کہ ادھر سے سوال کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے سے پہلے ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حبیب ہے اور وہ خلیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ سارے نبیوں سے درجہ ہمارے نبی کا الگ ہے، سب سے اوپر ہے۔ ہاں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان اس لیے کر دیا کہ یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام کا ملت کا اتباع کرو گے اور نیکوکار رہو گے اور اپنے آپ کے عقیدوں کو صحیح کر کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ آج ہم اسی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ، بلکہ پوری دنیا کا ایک رواج ہو گیا، بس آج کا ایک دستور چل رہا ہے کہ جو مرضی میں آئے کرو، پسند ہے دین کا کام بھی اگر اچھا لگ رہا ہے تو کرو ورنہ رہنے میں ہے۔ سہولت والا ہم نے سہولت والی چیزیں کر لی، قربانی تو دینا نہیں ہے۔
اب فجر کی نماز کہا کہ دیکھو ظہر پڑھ لیں گے، عصر پڑھ لیں گے، مغرب پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، فجر ہماری نیند کے خلاف ہے، اس لیے نیند کو پورا کریں گے. ہے ایسا ہو رہا ہے سہولت، حالانکہ اس پہ بڑا ثواب ہے، قربانی پہ ثواب ملتا ہے. قربانی دینی چاہیے. آدمی جب صبح میں اٹھے گا اور گھر سے باہر نکلے گا، بیوی اٹھے گی، بچے اٹھیں گے، ان کو بھی دھیرے دھیرے شوق پیدا ہوگا کہ یار یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اکیلے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ امت فرمایا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. امت تو کئی لوگوں سے مل کے بنتی ہے، لیکن اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دیا، کیونکہ ایک قوم جو کچھ کر سکتی تھی اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. آگ میں ڈالا جانا کوئی نانی اماں کا کھیل تھوڑی ہے. اتنا بڑا آگ کا ایک انبار لگا ہوا ہو اور اس کو سلگایا گیا ہو اور اس میں نبی مرسل کو ڈالا جا رہا ہو، آپ بتائیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرشتے نے آ کر کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں، تو کہا کہ نہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں. کہا کہ اس کو سب پتا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری حالت اس کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے زیادہ. تو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اپنا مسئلہ. اور ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ ہم مخلوق کے حوالے کرتے ہیں، مخلوق سے زیادہ امید رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سب اللہ ہی کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے. اب سوال یہ کہ اس آیت کریمہ کو یہاں کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے خلیل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت تھی، کہ ہمارا کام ابراہیم علیہ السلام کے بغیر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان بھی ہمارا، زمین بھی ہماری، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جس کا حال یہ ہو کہ آسمان اور زمین اور اس کی چیزیں اس کی ہو، تو وہ کہاں کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ البتہ آپ سوال یہ کہ پھر اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ کہا کہ اللہ نے احسان کیا، ابراہیم علیہ السلام پر کرم کیا، اس لیے کہ وہ عبادت میں بہت خالص تھے، اخلاص والے تھے. جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ اپنا خاص بندوں میں شامل فرماتے ہیں. اور بعضوں نے یہ کہا کہ جب یہ سورت شروع ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان کیے، مختلف باتوں سے روکا، مختلف وعیدیں بتلائی، مختلف وعدے کیے. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو وہ وعدے پورا کرنا، وہ وعیدیں پورا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ سب میرا ہی ہے. آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے. اس لیے کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں آ رہی ہے اس کا وجود دینے والا میں ہوں. کائنات کو، ممکنات کو، سب کو میں پیدا کرنے والا ہوں. جب میں ہوں تو پھر میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میری اطاعت کی جائے. ہاں، عقل مند آدمی اس آدمی کے سامنے جھکتا ہے جس کے پاس سارا پاور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سارا پاور رکھتے ہیں. بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدے کو بیان کیا، وعید کو بیان کیا، تو اب اس کو اللہ کیسے پورا کرے گا؟ وعدوں کو کیسا پورا کرے گا؟ وعید کو کیسا پورا کرے گا؟ کہا اس میں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو قدرت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک علم کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں کہ میری رعیت میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جیسے نریندر مودی جیسا شیطان پہ آدمی بیٹھا ہو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہ رکھتا ہو کہ میری رعیت کے اندر کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، اور پتہ ہو پھر بھی اس طرح سے رہ رہا ہو جیسے پتہ ہی نہیں ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ بک جائے گا. تو پہلے تو قدرت، آدمی کے اندر طاقت ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ علم ہونا چاہیے. اگر آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن اس کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے، آدمی اپنے حکم کو جاری نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بادشاہ کس کام کا؟ اس لیے کہیں بھی آپ کو کام کر رہے ہیں، کسی جگہ ایچ آر ہے، چلو آپ ایچ آر ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو ان کو پوچھ کے کرنے کا، تو پھر ایچ آر کا کیا مطلب؟ اور آپ کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو اوپر اجازت لینے جاؤ تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا. ہے پورا پاور ملنا چاہیے، اور پاور دو طرح کا ہے، ایک قدرت کا پاور، طاقت، اور ایک علم کا پاور. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو بیان کر دیا.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کے پاس قدرت ہے بھائی، قدرت بتائی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیر کے رکھا ہے، کوئی یہ چاہے کہ میں اس کے چنگل سے نکل جاؤں، چھٹک جاؤں، نہیں چھٹک سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھو پہلے قدرت کو مقدم کیا، پہلے قدرت اور بعد میں علم، اس لیے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، کہا کہ میں اللہ کو جانتا ہوں۔ کیسے جانتا ہے؟ اللہ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاور، قدرت۔ ارے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کا کیا مطلب؟ میں کہاں تک پہنچا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پہلے قدرت، اللہ کو کہا کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، کیا ہے اللہ کتنی طاقت والا ہے، اور بعد میں اللہ کے علم کو بتایا کہ ہر چیز کا احاطہ کیا۔ تو پہلے قدرت کا علم ہوتا ہے اور پھر قدرت کے بعد علم کا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک ایسا ڈاکو ہے کہ اس کے پاس ایسے ہتھیار اور ایسی چیزیں ہیں تو سمجھ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی الٹا کرنا وہاں جا کے کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پہلے اس کا پاور آئے گا، پھر یہ آئے گا کہ اس کو پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا، وہ میں جو کچھ کروں گا اس کا علم ہو جائے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں چیزیں پوری کی پوری ہے، بندے کے عمل سے پہلے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتی۔ پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن خدا نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور پوری دنیا تم کو بچانا چاہے لیکن خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں، وہ ہو کے رہے گا جو خدا نے چاہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بٹھانی ہے، یہ چیزیں یہی ایمان اصل یہ چیز بٹھانے کی ہے۔ اگر یہ چیز بیٹھ جائے تو گناہ کا کرنا مشکل، نیکیوں کا کرنا آسان، قربانی دینا آسان، اللہ کی مخالفت کرنا مشکل۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم، یہ دونوں صفت، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، تو علم بھی اللہ کی صفت ہے، قدرت بھی اللہ۔ یہ دو صفتوں کا استحضار ہمیں ہر حال میں رہے تو پھر دیکھو گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا صحیح علم عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔